انہوں نے دیکھا نہیں کتنے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے اہل زمانہ، امت کی امت. مکناہم فی الارض، حکومت دی تھی ان کو زمین میں. ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت تمہیں نہیں دی. کتنی بڑی حکومت دی یا اللہ. وہ حمیر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو لکھا تھا کہ میں فوج کے لیے راشن مانگتی ہوں، عورت تھی وہ حمیر کی بادشاہ، اور اس کا نام تھا تاج. مجھے فوج کے لیے راشن چاہیے. اب مدے بحرین، میں سمندری یاقوت اور موتیا 2 تول دوں گی، اور تم 1 تول گندم یا باجرہ یا جوار یا مکئی دے دو. پوری فوج کے لیے راشن چاہیے، اور میں آپ کو اس 1 تول اناج کے بدلے میں 2 تول سمندری یاقوت اور ہیرے دوں گی. تو اس ملک میں کتنے یاقوت اور ہیرے تھے؟ جو ایک بادشاہ کو کہہ رہی ہے کہ مثلا 100 ٹن لے لو اور 50 ٹن دے دو، 300 ٹن لے لو اور 150 دے دو، تو پوچھتا یہ ہو کہ قرآن کہتا ہے نے ان کو ایسی سلطنت دی تھی کہ تمہاری ایسی نہیں ہو سکتی. آگے فاتر و صبا میں ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ موجودہ امریکہ اور برطانیہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا ہے. سیر الملکوت وغیرہ میں ہے کہ حق تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ فلاں شہر تباہ کر لو. جبریل آیا اور چکر لگا کے گیا، حق تعالیٰ کو کہا کہ بہت خوبصورت شہر ہے. آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ کے آؤ. وہ دوبارہ آیا، دیکھا کہ اپنا آسمان بنایا ان لوگوں نے، اپنا آسمان، اس میں ستارے چاند لگائے، اور اس کے نیچے خود اپنے اختیار سے بادل لاتے. جب وہ لوگ کہے تو اپنی مشینری کے ذریعے ایسا دھماکہ کر لیتے تھے، پوری فضا دھوئے سے بھر جاتی تھی. اپنے خاص وقت کے بعد وہ دھواں بخارات کی شکل میں نیچے آتا، بارش شروع ہو جاتی. اب تعالیٰ نے کہا اس دفعہ ذرا صحیح طرح دیکھ کے آؤ. باہر بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ ان میں فارغ ہو رہا تھا، قمیص اٹھائے ہوا تھا جیسے بچے بیٹھے ہوتے. اور جبریل نے اس کو کہا کہ جبریل کہاں ہے؟ اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں. اور زمین پر ایسی لکیر کھینچی، پھر ایک دوسری کھینچی، پھر اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، اور پھر کہا جبریل آسمان 1 2 3 4 کہیں بھی نہیں ہے، زمین ہم دونوں میں سے میں آپ جبریل ہے، میں نہیں ہوں، آپ ہے. اب تعالیٰ نے کہا آپ بھی دیکھتے ہیں اس کو. یوں ہاتھ کر کے جبریل نے پورے شہر اوپر اٹھایا، ڈز نیچے پٹک. ایک ترقیات کے بعد بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں آپ. یہ تو ہر فرد ان کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا. قرآن ویسے کہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا ہے، عقل چاہیے. قرآن اب بھی کہتا ہے اور 100 سال بعد بھی کہتا ہے کہ ہم نے وہ طاقت دی تھی کہ تمہیں نہیں دی. امریکہ برطانیہ کے لیبارٹریاں اور تمام کے تمام سائنس خانے اور ٹیکنالوجی کے مراکز میں بھی یہ قرآن پڑھو گے، یہی آیت اس طرح ہوگی کہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور ایسی طاقت دی، تم اس کے سامنے زبر و زیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. مالک جمک لکم، انہوں نے آسمان بنایا، بادل لاتے تھے، یہ برسا کے دکھائے، صحیح نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور سعودی عرب کے بادشاہ نے بہت شوقین ہے زراعت کا، شاہ خالد کے زمانے میں، اور نے کہا مکہ سے لے کے مدینے تک 1 انچ زمین بغیر گھاس کے نہ ہو، ہر جگہ ہرا بھرا. بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑی دنیا. پھر بارش نہیں تھی تو شاہ خالد نے جہاز کو کہا ہیلی کاپٹر ہو کہ یہ امبو سے بھرو اور وہاں پر جاؤ برساؤ. تو انہوں نے اوپر سے سپرے کیا، پانی پھینکا. لیکن عجیب بات یہ ہو گئی کہ جہاں جہاں انہوں نے اوپر سے پانی ڈالا وہاں پر بیج ختم ہو گیا، بیج ختم ہو گیا. تو ایک
ایگریکلچر کے ماہرین نے کہا کہ اتنی مسافت بیچ میں آئی کہ اس میں پانی کا وزن بڑھ گیا اور اس نے بیج کو ناکارہ کر دیا، اب نیا بیج ڈالنا ہے۔ جب نیا بیج ڈالا اور مسافت کو صحیح کر دیا تو پھر تباہی مچ گئی، پھر پتہ چلا کہ اب زمین طاقت نہیں رکھتی، فصل نکال گئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے اور ہر جگہ کو ہری بھری کر دیتا ہے۔ علم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اتنے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے امتوں کی امتیں، مکناہم فی الارض، ہم نے طاقت دی تھی ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم، ایسی طاقت تم کو نہیں دی۔ تمہیں کیا طاقت ہے؟ بم بنایا، بم کنٹرول میں نہیں ہے، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، وہ جس طرح پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے امریکہ کو بھی کر سکتا ہے۔ جہاز بنایا ہے، ایسا قیمتی جہاز جس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہا گیا کہ اتنے منٹ کے اندر اندر جہاز کو کسی جگہ بھی اتارو۔ اتنے منٹ کے بعد جہاز میں انجن میں دھماکہ ہونے والا ہے، اور دھماکہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اس جہاز کے جو ٹکڑے گریں گے تو امریکہ میں نہیں گریں گے، بحر الکاہل میں گریں گے۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی، چٹ پٹ بغیر اس کے، اور اس میں کتنے افراد مر گئے۔